صلوات پڑھو محمد وارے محمد۔ عبادت سمجھ کے پھر صلوات پڑھو محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات میرے قابل احترام سادات و غیر سادہ، دعا ہے کہ مولا کائنات بانی مجلس فخر قوم فخر عزاداران حسین جناب ملک نواز شریف صاحب دی ایک محنت، ایک ڈیوٹی، کے اخراجات اپنے دربار منظور و مقبول فرمائے اور مولا انہاں نوں بمائے انہاں دے اہل خانہ احباب اقارب سلامت تا قیامت رکھے اور ساڈا تو ساڈا اس مقام تے ڈیوٹی دینا پاک عبادت کی شمار فرمائے۔ بہت ملک دے نامور ذاکرین و علماء تسی احباب نو فضائل و مصائب آل محمد دی معراج کرا چکے۔ میں جناب دے سامنے اللہ دی اس کتاب دی ایک آیت پڑھی ہے
جس کتاب دی عظمت اتنی اعلیٰ و بالا ہے کہ اس کا دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت ہے۔ اس کتاب دے اندر ذات کبریا نے چھٹا پارا سورہ مائدہ دے اندر ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، ماں سوائے اس سے نہیں کہ ولی اللہ ہے، ورسولہ اور رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولایت توحید و رسالت دے بعد تیسری ولایت دے مفہوم و ما حاصل پہ آ کے مسلمانان عالم نے اتنی بڑی دھاندلی کیتی ہے کہ اگر فاضل عربی اس کا شمار کرے تو سوائے بے شمار دے کوئی شمار ولایت توحید کا ترجمہ ظاہر ہے کہ اللہ ولی، ولایت نبوت کا ترجمہ ظاہر ہے کہ ولی نبی ہے۔ تیسری ولایت تے آ کے 72 مذاہب اسلام دے علماء نے ترجمہ اور کیتا ہے، اور شیعہ مذہب دے علماء نے ترجمہ اور کیتا ہے۔ مثلا 72 مذاہب نے ترجمہ کیتا ہے انما ولیکم اللہ، ماں سواست نہیں ولی اللہ و رسولہ، رسول ہے، والذین او لوگ آمن الذین جڑے ایمان لے آئے، یقیمون الصلاۃ نماز قائم کر دیں، یؤتون الزکاۃ زکات ادا کر دیں، وہم راکعون حالت رکوع۔ ایک ترجمہ ہے 72 مذاہب اسلام دا۔ ہن جڑا 73ویں مذہب دا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ، ماں سواست نہیں کہ ولی اللہ ہے، ورسولہ اور رسول، والذین او لوگ آمن الذین جڑے ایمان رکھ دیں، یقیمون الصلاۃ نماز قائم کر دیں، یؤتون الزکاۃ زکات ادا کر دیں، وہم راکعون حالت رکوع۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، فرق اتنا ہے، نہ ولایت توحید چ اختلاف، نہ ولایت نبوت چ اختلاف، اختلاف ہے تو تیسری ولایت کا ہے۔ اتھے 72 مذاہب کا مفہوم و ما حاصل و ترجمہ، تفسیر و تشریح یہ ہے کہ وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، ساڑھے عقائد و ایمان اور ساڑھی ریسرچ و نالج کے مطابق ترجمہ ہے او جڑے ایمان رکھ دیں۔ فرق ہی وہ ہے کہ لیاؤن والے ہو رہن
آکھن والے ہو رہے میں کیوں نہ ڈنکے دی چوٹ تے لفظ آکھاں کہ ایمان او لے کے آندا ہے جڑا ایمان تو خالی ہوتا ہے، رکھدا او ہے جڑا نگران ایمان ہوتا ہے۔ ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے رزلٹ پہ، ہر چیز کا انحصار و دار و مدار مقصد و ماحصل رزلٹ ہے کہ جیسی شخصیت ویسا ایمان۔ ہن دنیا اسلام دے علماء مینوں بخوبی علم ہے کہ اس عظیم الشان مجلس دیا کیسٹا اپنے ملک تو لے کے بیرون ملک تک ایک کیسٹا جاندیاں اور سانو لوگ ٹیلی فون تے دستے، تو میں پھر کیوں نہ آکھاں کہ ورلڈ دے علماء نو خدا دے عرش تو لے کے زمین دے فرش تک دنیا دے علماء نو فاضل دا چیلنج ہے کہ سوائے میرے پیر علی دے وہ ذرا ولی تا پیڑے چکڑ کے دکھا کے دی نماز بھی جاری ہو، زکاة بھی جاری ہو۔ تسی زندہ باد، تہاڈا پیر زندہ باد، تہاڈا مذہب زندہ باد، تہاڈا ایمان زندہ باد، تہاڈا ضمیر زندہ باد، تہاڈا خمیر زندہ باد، تہاڈا اصلی خون زندہ باد۔ ساڈے عظیم خطبہ زندہ باد۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ وہ کون ہستی ہے؟ پھر پتہ لگے گا کہ ایمان لے آن والے کون ہیں، ایمان رکھن والے کون ہیں۔ توجہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہر شخص کی فیس ریڈنگ کر رہے ہیں اور ہر دے چہرے تو اظہار محبت علی خود بخود ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو میں تمہارے خلوص اور جذبات ایمانی عقائد کی ترجمانی کردیا ہوا تفصیل نالے بات کرن تے مجبور ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان میں اگر کوئی حکومت دے پرزے میری ڈائری لکھ رہے ہیں کہ بندے دے پتر بڑھ کے لکھ رہے ہیں، کولو پچھرا لاؤن دی لوڑ نہیں، ورنہ ہائی کورٹ ایک طلب کر لاؤں کیونکہ میری تقریر ویڈیو ہو رہی، تو ویڈیو جڑی شاہ ہوئے اتھے بندہ نہ مکر سکتا ہے۔ یہ میرے بھائی نوازش دی نوازش ہے کہ جڑا مینوں تواڈے کول لے آوندا ہے اور سال بعد میں تواڈے ذہن دا زنگار اتارنا۔ توجہ ہے؟ گورنمنٹ پاکستان میں سکولاں دے وچ پرائمری اور ہائی سکول یہ کلاساں دی دینیات و اسلامیات وچ گورنمنٹ نے واضح لکھا ہے کہ جب نبی اکرم نے اعلان نبوت کیا
تو سب سے پہلے دست رسالت پہ ایمان لانے والے بزرگوں میں نہیں اب سیٹ نہیں ہونا، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ جب گورنمنٹ نو لکھ دیا تو بچیاں نو پڑھاؤ دیا تو مینو دستے ہیں کیڑی تکلیف۔ میں قوم کا ذمہ دار آدمی کہ جب نبی اکرم نے اعلان نبوت کیا تو دست رسالت پہ سب سے پہلے بزرگوں میں ایمان لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جوانوں میں ایمان لانے والے حضرت عمر بن الخطاب تھے، درمیانوں میں ایمان لانے والے حضرت عثمان غنی تھے، اور بچوں میں ایمان لانے والے علی بن ابی طالب تھے۔ یہ بات گورنمنٹ پاکستان نے دینیات و اسلامیات میں تحریر کر کے منظور کر کے بچوں کو سکولوں میں پڑھانی شروع کی ہے۔ اب یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں میں جو ایمان لائے تھے ان کی عمر شریف کتنی تھی؟ کتاب تفسیر در منصور جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 281 اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر ایمان لائے 60 سال کے تھے اور حضرت عمر 40 سال کے، حضرت عثمان 48 سال کے، علی 10-11 سال کے۔ وہ تو بچے تھے، انہیں تو رکھے نا ایک طرف سویٹھاٹ۔ فاضل یہ پوچھتا ہے کہ جنہوں نے 60 40 48 سال میں کلمہ پڑھا، بتا سکتے ہو یہ پہلے کیا تھے؟ پہلے کیا تھے؟ کیا عقیدہ تھا؟ کس مسلک پر تھے؟ ایمان جو لائے پہلے کیا تھے؟ ابھی رزلٹ دیتا ہوں۔ ہاں جی تو ان گواہی دینا پہ نہیں گواہ ڈی ہونا میرے یار دیکھو کہ بچوں میں ایمان لانے والے علی ابن ابی طالب، علی مولا کی ایج، سرکار کی حیاتی، سرکار کی عمر لکھی ہے تاریخ میں 10-11 سال۔ آؤٹ آف سینس کمپنی، جب تمہیں علی کی ولادت کا پتہ نہیں تو ایمان کی بات کیا کرتے ہو؟
میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ لفظ کہنے کو تیار ہوں کہ لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہوئے، علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، کہ 3 دن کے تھے مولا کائنات فاطمہ بنت اسد، اسد کی بیٹی، اسد کی ماں، اسد کو لے کے کعبہ میں بیٹھی تھی۔ 3 دن کے بعد سلطان الانبیاء آئے، نگاہ مصطفیٰ نے کیا کیا، کیا دیکھا کہ چچی کی گود نور امامت سے جگمگا رہی ہے، اور چچی کی نگاہ الشمس والضحاہا کہ مکھڑے والے رسول پہ پڑی۔ بی بی نے مسکرا کے فرمایا محمد بیٹا، اور کیوں نہ کہے بیٹا جس کی گود میں رسالت پروان چڑھی ہے۔ فرمایا محمد بیٹا میرے قریب آ۔ جب قریب آئے بی بی نے مسکراتے ہوئے دھیمے دھیمے لفظوں میں کہا محمد جب سے تیرا بھائی آیا ہے نہ آنکھیں کھول رہا ہے نہ دودھ پی رہا ہے۔ نبی مسکرا کے فرماتے چاچی میرے بھیا کو دو۔ نبی نے ہاتھ بڑھا کے علی کو اٹھایا۔ یوں کیوں نہ کہوں کمرے امامت کا نگینہ شمس رسالت کی انگوٹھی میں آیا۔ شمس نے قمر کی طرف دیکھا، منیب نے نیب کی طرف دیکھا، نبوت نے امامت کی طرف دیکھا، رسالت نے ولایت کی طرف دیکھا۔ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی صحیح ہے، مسکرا کے فرمایا مولا صحیح ہے کہ آنکھیں کیوں نہیں کھولی، کہ میری حسرت تھی کہ میری پہلی نگاہ چہرہ رسالت پہ پڑے۔ یا علی تو نے ماں کا دودھ کیوں نہیں پیا؟ مولا کیسے پیتا؟ مہمان تیرا تھا، کھاتا اپنے گھر سے۔ نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی۔ یوں کیوں نہ کہوں کہ شہر علم میں باب علم کو علم دینا شروع کیا۔ رب کعبہ کی قسم اس اللہ کی دھرتی پہ کبھی وہ ماں ہی پیدا نہیں ہوئی جو ایسے ملا کو جنم دے جو میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے کہ علی نے گھنٹہ زبان چوسی، 2 گھنٹے، 8 گھنٹہ، چند لمحوں کی بات تھی۔ رسالت نے امامت کے منہ سے زبان واپس لے کے مسکرا کے فرمایا یا علی کچھ پڑھ کے سنا۔ علی دست رسالت پہ انگڑائی لے کے مسکرا کے فرماتے ہیں مولا توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں کہ قرآن؟ مسکرا کے فرماتے ہیں مولا توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں کہ قرآن پڑھوں؟ فرمایا سب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سنا۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اپنے کانوں کی کھڑکیاں میری طرف کرے، میرے لفظ سینے پہ تعویذ بنائے۔ 3 دل کا بچہ ہو کے علی چاروں آسمانی کتابیں سنا رہے ہیں۔ پھر سمجھ میں آ گیا جو 3 دل کا بچہ ہو کے چاروں آسمانی کتابیں دست رسالت پہ سنائے وہ کل ایمان ہوتا ہے۔ جسے 12 سال میں سورہ بقرہ نہ آئے وہ تیرا ماما بے ایمان ہو۔ نعرہ حیدری
کھاون دیو غریب دا دل نہ دکھا کیا کوئے جڑا آدھا فاضل مولوی ہے وہ بالکل کوڑ مریندا ہے جڑا آدھا فاضل مولوی ہے وہ بالکل کوڑ مریندا ہے منصف صدوا کے سائنی زبانی انصاف نہیں مول کریندا اے ڈاکٹر ہے ملوانے دا آپریشن خوب کریندا ہے اتھے قتل بیماری راند وکائی نہیں جتھے فاضل قدم رکھیندا ہے نا پچھلے سال بیمار ہو گیا تکلیف ہو گئی ملوانے مٹھائیاں بنی بلکہ کئیاں فاتحہ پڑھائی مٹھائیاں بنی شکر مگروں لتھا مولا میں کان تو پھڑ کے آخیا فاضل علوی ہے جو بڑی مرمت کرنی ہے ہوں جدو سن دے نہ دے تو اگے تو بھی تکھا توجہ ہے کہ تیسرا ولی ولیوں دا ولی علی ابن ابی طالب مسجد نبوی ہر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں بڑے بڑے رضی اللہ بڑے بڑے رحمت اللہ بڑے بڑے لعنت اللہ توجہ ہے نماز ادا کر رہا نکسائل نے آ کے سوال کیتا ہے کجڑا خدا دی رات کچھ دے رہے سب مشغول نماز خاموش سائل دے کے آسدہ جتنے بڑے نمازی اتنی بڑی مسجد اتنے بڑے کنجوس دن دے آنا ہی نہیں پہ مایوس و نا امید ہو کے دروازہ کراس کرنے لگا دل خواہش و منگ و آرزو و تمنا اٹھی کہ اپنے ستے و نصیب نو پھر ازما کے دیکھا سائل نے پھر صدا بلند کی تھی ہے کجڑا خدا دی رات نے کچھ دے رہے تو آڈے سوچن دی قسم سائل دی صدا بلند کرنی کہ کائنات دے قسیم و رزق دے کائنات دے قسیم و رزق نے اپنے سجے ہاتھ دی چھوٹی انگلی بڑھائی انہیں تھے کئی بندے بڑے یعنی کہ یعنی ہو گئے کہ فاضل علوی نے کیا کہ کائنات دا قسیم و رزق میں ایک جنرل دی مثال دینا حکومت بھاوے امریکہ دیئے انڈیا دیئے چائنا دیئے پاکستان دیئے حکومت دی کابینہ اور باڈی ایک وزیر خوراک ہوں ذرا سر چکے ہو وہ وزیر خوراک کی کردہ ہے جی سڑکہ تے بجلی سٹاؤں دا روڑا پاؤں دا نہیں لنگر پانی تا کم کردہ ہے خوراک کھان پین ساڑھے ملکہ دیا کابینہ وزیر خوراک بنے تو تنو تکلیف نہیں تو کوڑے آجے اللہ دی کابینہ چلی بن جائے تنو پیڑ کے نہیں جاندی علی مولا علی مولا ہر صبح دی نماز دے بعد سر تے انگل پھیر دے سا این کر کے ایک بندہ آخدہ ہے کئی دن تو میں پچائی رکھے برداشت کردہ رہا آخر پیمانہ صبر لبریز ہو گیا نہیں شاہ جی نان کے داد کے خون دے تو مجبور ہو گیا تخم تاثیر میں بولن تے مجبور کر دیتا دیکھ کے آخدہ یا علی اے کام کی کر دے نبیہ دا ناصر کعبے دا کعبہ حسنین دا بابا دین دی لاج گناہگارہ دی کاج محمد دے دین دا جاج
مسکرا کے فرماندے اللہ دی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے اللہ دی مخلوق نو رزق تقسیم کر لے. وہ بندہ بڑا چلاک سی، اس آخیا کل مکاں گے. اس دوسرے دن گھروں ایک چونٹی پکڑی کیڑی ڈبی چ بند کی تھی، ڈبی جیب پائی، مولا دے پیچھے آ کے نماز پڑھی. بے ایمان پڑھ دے بھی پیچھے سے. جلے سرکار سلام پھیر کے ہٹے مسافہ کرن لگے، علی مولا نے کھڑو کے انگل بھوائی، وہ کیا دا یا علی آج پھر؟ مولا فرمایا کل پھر. کیا دا یا علی ہر شے. مولا فرمایا شے شے ہی نہیں، جس شے نو علی نہیں جاندا. سرکار فرمایا اڑاوے نا اڑا قریب آ. سرکار فرمایا ہاتھ کٹ، انہیں ہاتھ کٹیا. مولا فرمایا جیب پا. یہ انہوں نے ہاتھ نو پتا ہے وہ ہاتھ نال کی ہاتھ پہ ہوتا ہے. جیب ہاتھ پاؤن لگا. سرکار فرمایا ڈبی کٹ. جلے ڈبی کٹی سرکار فرمایا ڈبی کھول. اپنی بند کیتی ہوئی چوٹی نو ویکھ، جے منہ وچ دانا نہ ہوئے تے علی حق دا ایمان ہی نہیں ہے. نعرے پانچنی منکر چھوڑنا رہا ہے داری. توجہ ہے. علی مولا نے سجے ہاتھ دی انگلی بڑھائی. ایک میں دو روایت پڑھی. ایک روایت ہے کہ انگشتری انگوٹھی پرواز کر کے سیل دی ہتھیلی تے آئی. دوسری روایت ہے کہ سیل نے آ کے انگوٹھی لہائی. علی دی انگوٹھی دین دی ادا رب نو اتنی پسند آئی کہ جبریل نو آرڈر دیتا میرے نمازی دا طواف بھی کر. کہ نال ایک قصیدہ پڑھ کے سنا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. میں اللہ بھی ولی، میرا رسول بھی ولی، او بھی ولی جدی نماز بھی جاری ہے، زکات بھی جاری ہے. ہن گل مک گئی. علی مولا قرآن وچ ولی تھوڑا جی بولو ولی ایڈے ایڈے موٹے آنے ہوں مولوی دے سرمیاں نال تنے ہوئے، ایت بھی پڑھتا ہے مفہوم بھی سمجھتا ہے تو پھر علی نو نہیں منتا. جیسی آکھی ہے علی ولی اللہ تبخیر شروع، بلڈ ہائی ایوے خوشیہ کی کر دیں تے اپنا معیار ولایت ویکھو. جے آپ منن تے آوے لاہور دے اسٹیشن تے لاری اڈے تے جننے مخبوط الحواس بیٹھے جواں مار دے، پتہ نہیں ناؤندے بھی ان کی نے، نہ طہارت دی تمیز، نہ جسم دا پتہ، نہ پاکی پلیتی دا پتہ، نہ لباس دا پتہ، نہ اپنے آپ دا پتہ. تو دعا آکھے گا ہوئے نیڑے نہ جائیں اللہ دا ولی لٹر لتھا ہویا ہوئے کہ بندہ اتھے طبیعت صاف کر دے بے آؤٹ آف سینس تیرا ایہوئی معیار ولایت ہے. جے منن تے آوے تے پلیتا نو من لائے تے جے ضد کرے تے انہوں نہیں مندا جدی گلی دے کتے کلندر بن جاندے. کہ جس کی گلی دے
جس دی گلی دے کتے کلندر بن جان، 2 علماء دے 4 علماء دے درمیان بیٹھا، تقریر ویڈیو ہو رہی ہے، غلط بیانی کرا، ایتھے خنزیر بن کے مر۔ میں 10 سفر نو سندھ حیدرآباد گیا، اتھے نال ایک گوٹھ موسیٰ خان، یقیناً میری یہ کیسٹ انہاں کو پہنچے گی کیونکہ اگے بھی انہاں کیسٹاں دا رزلٹ اتھے نکلے۔ وہ لوگ میری کیسٹاں سن کے وی گھر شیعہ ہوئے۔ انہاں میں نے بلایا، میں گیا، 35 میل بڑے عزت و احترام نہ جلوس دی شکل میں نے اتھے لے کے گیا۔ رات دا وقت بہت لائٹنگ، میں 2.5 گھنٹے رات نو تقریر کی تھی، اور انہاں بندیاں میرے ہاتھ چوم کے آکھیا کہ الوی خدا تینو نظر بد بچائے جس سانو جہنم تو جنت کا دروازہ دکھایا۔ اس سفر دے دوران میں 7 شریف کیا، کلندر کبریا دے دربار تے گیا، سامنے لکھا ہوا کتبہ نظر آیا کہ سر گروہ تمام رندانم ہادی سالکان عرفانم۔ میں سارے کلندرہ دا بادشاہ بن گیا، علم و عرفان دی منزلہ طے کر گیا، پر سارے رتبے کتھوں پائے؟ سگے کوئے شیر جزدانم، علی دے دروازے دا کتا جو ہو گیا۔ میں کیا سخی شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، تیرا مذہب کی حکم دے تلوی صدر پر حیدری ام کلندرم مستم بندہ علی مرتضی۔ سامنے آل محمد کو نہ چھوڑا ہرگز، ہاتھ خالی نہ چلے جاؤ سکندر کی طرح۔ ارے بن کے سب جو بھی جھکتا ہے درے حیدر پر، راج کرتا ہے زمانے پہ کلندر۔ اور سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج، سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج۔ موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں، ارے 7 میں جا کے دیکھ لے، گھر گھر لگا دیا عباس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ۔ ہاتھ بلند کر دینا ہے۔ او غوث غوث نہیں، او کتب کتب نہیں، او ابدال ابدال نہیں، او ولی ولی نہیں، او پیر پیر نہیں، جدا پیر علی نہیں۔ تو بھی ہواڑ کر رہے تقریر کرانا کہہ رہی ہے، مغلی مار کے ماں ہاں میں دینا جواب بیٹا، پریشان نہ ہو۔ ایک منٹ تھوڑا جہا سلو سپیڈ رکھو، 1-2 گلاں دا جواب دے کے تو اس تو بعد پھر خاص خاص خبراں دا خلاصہ، پھر یہ آئی بدل۔ میرے بعد بحر المصائب مصبر غم میرے محترم بھائی ملک خورشید فاروق صاحب تشریف فرمائے، مصائب وہ پڑھ دیں گے تے کوئی تھوڑی بہت کسر میں کر لوں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اے کسی نے لکھا ہے کہ آپ توہین صحابہ کرتے ہیں، جبکہ رسول پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کا اتنا مقام ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا۔
گل سن خا بندے دیا پترا یہ تو رکا لکھیا کنوں تین پتہ نہیں ہے کوئی بندہ کون ہے جنہوں رکا پہ دکھنا پہلے تو حدیث ہی ضعیف ہے ادھر راوی ابو ہریرہ ہے کہ ابو ہریرہ نو اپنا پیو نہیں لبدا بسم اللہ سارے مل کے صحت و سلامتی ہے آغا نسیم عباس صلوات پڑھو باواز بلند صلوات پڑھو مل کے دعا ہے کہ مولا بیماری کربلا دی بیماری دا صدقہ اور 72 تن شہدائے کربلا دے بے گناہ خون دا صدقہ اور 1,24,000 پیغمبر دی محنت دا صدقہ ساڑھے ہر دل عزیز ساڑھے دلہ تے راج کرن والے خطیب العصر خطیب عالم اسلام علامہ نسیم عباس رضوی صاحب مولا صحت کاملہ اور انہاں دا سایہ ساڑھے تے قائم ہوتا ہے الحمدللہ اکھاں ٹھر گئیں آل نبی اولاد علی اور صحیح العقیدہ عالم دی زیارت کر کے اور تسی ایک صلوات اور پڑھو مل کے بابا توجہ ہے تو عزیز محترم جس نے بھی یہ رکا لکھیا ہے انہیں سوچ سمجھ کے لکھے انہوں یہ بھی سوچ سمجھ ہونی چاہیے بھی لکھے کنوں ہے جی نبی پاک نے اے فرمایا بھی اگر اے بندہ نبی ہے سانو کا دا ساڑ ہے اگر بن بھی جاندہ تو سانو کی تکلیف ہے اسی تو اس لائن نال جاندے ہی نہیں جدھر وہ ہیں تکلیف تو انہاں نوں ہونی سی کیونکہ نبی دا ہر فعل ہوتا ہے امت واسطے سنت اسی تو اس پاس سے جاندے ہی نہیں اسی تو سرکار نو لاکھوں سلام قرباش ہے تو جڑے نبوت دے خواب پہ بیٹھتے بے رسول فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوں تو یعنی کہ یعنی ہوں تو جے یعنی کہ یعنی نبی ہو جندہ تو نبی دا ہر فعل سی امت واسطے سنت تو پھر مر تھا گئے سی نا سونے روایت ہی ضعیف ہے ادھر راوی ہو ادھر کائنات پیو ہی نہیں لبدا توجہ ہے ہاں دوسری ہے چٹائی ہے کہ لدس اس تو بھی کام پھٹے ہوئے آخر جی بی بی ام کلثوم بنت علی دا نکاح اس سے خلیفہ یعنی کہ یعنی نال جدا ذکر شروع ہے بی بی ام کلثوم دا عقد انہاں دے نال ہویا جی علی دی بیٹی دا نکاح خلیفہ دوم نال ہویا تو تیرا فیوز اڑ جائے اٹھار میرے ہوں تو انہوں کے نہیں کرن دی لوگ میں جی کٹھی کرن دیا سارے توجہ ہے نا کہ جی علی دی بیٹی دا عقد خلیفہ صاحب نال ہویا پہلے میں نے یہ دس بھی خلیفہ صاحب اس بی بی دا لگدا کی تھوڑا جے میرے حال ویکھیو جناب مخدومہ کائنات سیدۃ النساء بنت رسول
طیبہ طاہرہ معصومہ بی بی پاک بی بی دی بیٹی ہے، بی بی ام کلثوم سرکار امیر المومنین دی بیٹی ہے. انہیں کہا دیں کہ بی بی کس دی بیٹی ہے؟ رسول دی. تے سرکار خلیفہ صاحب رسول دے کی لگے؟ سورے. کیونکہ اما حفظہ دے بابا ہیں، اما حفظہ دے بابا ہیں تے رسول دے سورے تے بی بی زہرا کی لگی ہے جی. بولو تھی نواسی تے اگو بی بی زہرا دی بیٹی ہے کی لگی. شرم نہیں ہوگی؟ تیرا فیوز اٹھ گیا ایڈا بغیرت ہو گیا جو دوتریاں نال نکاح پیا کراؤنا ہے. نہیں میں نے کوئی ڈر نہیں، میں سب کچھ ڈٹھی کھادی پھرنا. میں نے رب کعبہ دی قسم پھر فاضل تقاضا ایمانی تو مجبور ہو کے آختا ہے ایک دے نزدیک بہن نال نکاح جائز، ایک دے نزدیک بہن پھپھی ماسی نال نکاح جائز، ایک نزدیک دوتریاں نال نکاح جائز. پھر سمجھ چاہ گیا کچھ فرق نہیں ہے ان میں. جیو جا او ایو جے اے توجہ ہے. اس بی بی دا عقد جناب محمد بن جعفر تیار نال ہوئے، وہ ایک جنگی شہید ہوئے. پھر عون بن جعفر تیار نال ہوئے، وہ بھی ایک جنگی شہید ہو گئے. پھر جدو ثانیہ زہرا دنیا تو تشریف لے کے گئی بعد وچ پھر اس بی بی دا عقد جناب عبداللہ بن جعفر تیار نال ہوئے. اے اپنے خاندان وچ ہویا ہے جدھر تو لئی پھرنا ہے نا شرم کارو نہ نہیں یہ دوتری. توجہ ہے. او ولی نہیں جدا پیر علی نہیں. علی قرآن اچ ولی لیکن میں کھورا کڈیا مناظر آدمی ہے، میں کھوج کڈیا. میں قرآن اچ ولی یہ ولایت آیت میں سن تفسیر و تشریح نال تانوں سنائی ہے کہ بندے پھر بھی نہیں مندے. کیوں نہیں مندے؟ علی مولا نو کیوں نہیں ولی مندے؟ مینو گائیڈ کیتا سوائے کہ مور کرے. ابن حجر مکی لکھی کتاب صفحہ نمبر 198 مطبوعہ مصر ورکے دا کھبا پاسا 22ویں سطر نبیہ دے سلطان فرمایا یا علی انت ولی کل مومن من بعدی. علی تو میرے بعد ہر مومن دا ولی ہے. تو سمجھ چاہے جدو تو مومن بننا ہی نہیں تو علی نو ولی مننا چاہیے. علی دا مومن دا ولی، علی تو مومنہ دا ولی ہے. کہ مومن کون ہے؟ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. علی تیرا نام سن کے ٹھر جان والا مومن ہے، سڑ جان والا منافق ہے. جے ناراض نہ ہوئے تے اگلی بھی پڑھا، اگلی بھی پڑھا. کتاب تفسیر در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 372 مطبوعہ مصر ورکے دا کھبا پاسا 19ویں سطر تفسیر ابن کثیر پہلی جلد صفحہ نمبر 198 پیغمبر فرماتے یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی. علی تیرا نام سن کے ٹھر جان والا حلال زیادہ ہے، جڑا متھے تے وٹ پائے او دا قصور نہیں، ابھی مال میرا ٹائم بھی ختم. اگر میرے بعد میرے قابل صد احترام قبلہ تشریف نہ لے آؤں گے تو میں پتہ نہیں تھوڑے نال اج کی کرنا.
انہاں دا دیر تک بٹھانا یہ مینوں خود نو تکلیف ہے کہ خاص خاص خبراں سنیا یہ ہوئی ہے عمر دا کوئی اعتبار نہیں یہ بہت بے وفا ہے انہیں نبیاں نال نہیں وفا کی تھی حیاتی زندگی عمر یہ کوئی اعتبار آج کچھ ہے کل کچھ ہے کل کچھ ہے پرسوں کچھ ہے زندگی دے آخری ساہ تک میرے لفظ سینے تے تعویذ بنانا ہے زندگی دے آخری ساہ تک ہر چیز بھول جائے لیکن علی نو نہ بھول کیوں جے تو میرے پیر علی نو بھول گیا تو پاک منبر دی قسم ہے علی دا جانا کچھ نہیں کہ سونیا تیرا رانا کچھ نہیں اے رات 9 بجے خبر نہیں ہوئی سن دے ہو ہر گھر دے ٹی وی ہے نا وہ تو مسلمان ہی نہیں جتھے ٹی وی نہیں ٹی وی تے ساری خبراں ایک بی بی سناؤں دی بعد نکے جے قد والی بی بی ہوگی وہ ہاتھ چھوٹی جی چھڑی ہوں پاکستان کا نقشہ بنیا ہوں وہ دستی ہے کل کشمیر میں کہیں کہیں گرج چمک پڑنے کا امکان ہے بہاولپور سے آندھی آنے کا امکان ہے لاہور میں چھیٹے پڑنے کا امکان ہے ایک چھٹا پہیاں نہیں اس بی بی نو کتوں پتہ لگ گیا وہ آنے جی ساڑھے کو ایسے سائنسی عالم سانو پتہ لگ جاندہ ہے کل لاؤن والا کل کیسا موسم لے کے آ رہے ہیں جے اج دا سائنسدان تینو کل لاؤن والے کل دے موسم دی خبر دے سکدا تے سونے اج دی دہلیز تو علم دیا براچا پہ نکل دیا سانو بھی نبی دسیا ہر بندے علی نو نہیں مننا اسے مننا ہے جتھے موسم ٹھیک ہے اس بندے علی نو اے بچہ ویکھے جن نارا لوگ کھڑا ہوئے نا پتر ایک بڑی پھر انہوں میں 5 روپیے دیتے یہ ماں دے دودھ دا اثر ہے جے علی سمجھ چاہے تے ایڈے بچے دے آ جائے جے نہ آوے تو آج دا سائنسدان تین موسم دی خبر دے سکتا ہے تو جس دی دہلیز تو علم دیا براچا نکلی سانو بھی سونے نبی دسیا ہے ہر بندے علی نو نہیں مننا اس سے مننا ہے جتھے موسم ٹھیک ہے اس بندے نہیں مننا جتھے کہیں کہیں ہن تہاڈا منہ میرے آل میرا تہاڈے آل میں موسم چیک کرن لگا جے مینوں شک پہ گئی مینوں پاک علم دی قسم مینوں ولایت علی دی قسم مینوں توحید و نبوت دی قسم مینوں کلمے دی قسم مینوں سارے چھوٹے بڑے دستے پے ہو میں ڈائریکٹ آ کے اس بندے دے موڈے تے پھڑ کے دسنا ہے کہ یہاں گرج چمک پڑنے کا امکان ہے کیونکہ پیغمبر فرمایا نام علی حلالی اور حرامی دی پہچان ہے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدر ماشاءاللہ یہ موسم ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے خدا حافظ